وہ غریب قسم کی بات ہے. وہ ماڈرن سائنس سے بات تو کرتے تھے, جی کہتے تھے, لیکن ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ ہم دنیا کے تجربات کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھتے, قول معصوم کو نہیں دیکھتے, قرآن اور بیان کی روشنی میں علوم جدیدہ کو دیکھتے ہیں اور اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں. یہ ہے خطیب کا کام. اس زمانے میں تو انگریزی کتابیں پڑھ کے تقریر کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. وہ یوں بھی فرنگیوں سے نفرت تھی تو انگریزی کو زیادہ جگہ نہیں ملی. وہ تو سید احمد خان نے زبان کے تعلق سے کہا تو کچھ انگریزی کا رواج بڑھا, لیکن علامہ نے مشرق و مغرب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں تک کہ حصول علم کا تعلق ہے, ان کے پاس زبان دشمنی نہیں تھی. زبان دشمنی نہیں تھی, یہ ہمارے معصومین کا وتیرہ ہے. ہمارے معصومین جو شخص جو پوچھنے کے لیے آتا تھا اس کی زبان میں اس کو جواب دیا کرتے تھے. آج یہ ترجمہ خواہ ہو گیا. حالانکہ بات علامہ رشید ترابی کی چل رہی ہے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں زبان بدل گئی, جی بالکل, اظہار کا پیرایہ بدل گیا. نئی نسل ان زبانوں سے ناآشنا ہے. عربی اور فارسی کی تو چھوڑیے, اردو سے ناآشنا ہے. ایسے میں انگریزی جب آج میڈیا اور ٹرانسمیشن بن رہی ہے, جی شاید میں اپنی تجاہل کو یوں بھی افسوس کی نظروں سے دیکھوں کہ میں ممبر نشین ہوں, مجھے انگریزی نہیں آتی. تو میں نئی نسل سے بات کیا کروں؟ زبان یار من ترکی وہ من ترکی نہ بھی جانا. اس لیے نئی نسل تشنا تشنا دیکھ رہی. اس زمانے کے گریجویٹ کے پاس علامہ رشید ترابی عثمانیہ کے گریجویشنز میں اس صف میں ہیں جو پہلے یا دوسرے سال کے گریجویٹس ہیں. اچھا جی, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آج دنیا میں کہاں کس موضوع پہ تحقیق ہو رہی ہے. انہوں نے آئنسٹائن کو کوٹ کیا, انہوں نے جوہری توانائی پہ تقریریں کی ہیں. بالکل کی ہیں, محفوظ ہیں, بالکل کی ہیں. پھر آپ محکم و متشابہات ان کی تقریریں سن کے تو دیکھیے, ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ماڈرن سائنٹسٹ ہے جو بول رہا. تو یہ انہوں نے چیونٹی پہ خطبہ دیا. اب یہ جو ہوا تب وہ پھیلے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ سیلولر فون تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ انسٹاگرام تھا, نہ فیس بک تھا, نہ مواصلات کی یہ طریقے تھے, نہ یہ وسائل تھے. بات ایک زبان سے دوسری سماعت, دوسری زبان سے تیسری سماعت, تیسری زبان, ان کی شہرت پھیلی. تو گویا بنیادی شہرت جو ان کی پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں پھیلی, دنیا میں کہتا ہوں, دنیا میں جو پھیلی, وہ مزار شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شوستری کی بنیاد. بالکل بالکل, اس میں دو رائے نہیں ہے. میں ہندوستان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھے حیدرآباد کے, مزار شہید ثالث تک تو ان کی تقریر کی آہنگ پہنچ گئی تھی نا. جی بالکل, تو وہ لکھنؤ سے پہنچی ہو, حیدرآباد سے پہنچی ہو, ہندوستان کے ایک گوشے تک تو پہنچ گئی تھی, لیکن ہر سو نہیں تھی, چہار سو نہیں تھی. یہ کلکتے کو نہیں معلوم تھا, بمبئی کو نہیں معلوم ہے, چہار سو ان کی کتابت کی شہرت نہیں پہنچی تھی. یہ پہنچی شہید ثالث کے مزار سے. سبحان اللہ. اور میں ایک بات عرض کروں, یہ بات 80 سال پہلے کی ہے, لیکن یہ بات آج بھی سچ ہے. اگر شہید ثالث کے مزار پر کسی نے کامیاب مجلس پڑھ لی خلوص دل سے
تو پھر اس کی شہرت کو دنیاوی سرحدیں روک نہیں سکتی. واہ 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 واہ، کیا شک ہے. آج کہہ رہا ہوں میں، آج کہہ رہا ہوں میں تو سن 71 سے پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معافی چاہتا ہوں، 73 سے 73 سے پڑھتا ہوں شہید سالس کے مزار پر مجلس. لوگ ترستے ہیں شہید سالس کے مزار پر مجلس پڑھنے کے لیے تاکہ وہ پھیل جائے، واہ واہ واہ. وہ پھیل جائے، وسعتیں اختیار کریں. مگر اردو کا یہ شعر بھی صادق آتا ہے، نگاہ پھر تیری محفل تلاش کرتی ہے، جو موج اٹھتی ہے ساحل تلاش کرتی ہے. اب یہ شہید سالس کے مزار کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبحان کیسے اللہ پھیلتا سبحان ہے. اللہ. نظر کرم کی نہیں دیکھتی لباسوں کو، خلوص نیت سائل تلاش کرتی. ہے. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. ہوا علامہ کے سلسلے میں، ہوا آج بھی ہو رہا ہے. جو خلوص سے مجلس پڑھتا پھیلتا ہے، دنیا بھر میں پھیلتا ہے، عزت و وقار کے ساتھ پھیلتا ہے. حضور اس بات کا مزار شہید سالس کی تقریر کا پاکستان میں آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا، مستقل وہ حوالہ دیتے تھے کہیں نہ کہیں. ایک تقریر میں نے سنی ہے ان کی پاکستان میں، آپ ہی کے ٹیپ بینک پہ وہ تقریر اپلوڈ ہوئی تھی، وہ تقریر میں نے سنی ہے. انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں 1942 میں شہید سالس کے مزار پر گیا تھا. جی ہاں. میں نے چیونٹی کے عنوان سے وہاں تقریر کی تھی. اس کی کچھ اقتباسات میں آج پیش کر رہا ہوں. یہ انہوں نے جی ہاں مجھے بالکل یاد رہ گیا. بالکل. تو حضور یہ فرمائیے کہ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی، اب میرے لیے تو بہت ہی، سب کے لیے، لیکن میرے لیے چونکہ میرے تو دادا مرحوم نے وہاں وہ متولی تھے، میرے والد وہاں پر خدمتگار تھے، اور بھی سارے لوگ خدمتگار تھے. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے والد نے یہ انیشیٹو لیا تھا اس وقت، اس ماحول میں. میرے والد یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ حیدرآباد مدراس سے دلی آئے تو بائی ایئر آئے تھے، تو وسائل تو تھے نہیں وہاں، کوئی نقل کا، کوئی آنے جانے کا کوئی کرایہ تو لیتا نہیں تھا کہ وصول کر رہا ہو. یہ تو میرے والد نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے جو بھی سارے انتظامات کیے تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ سب پیسے خرچ کر دیے اور فنا ہوا جو ہوتا ہے عموماً. لیکن اس تقریر کے بعد ان کو، میرے والد یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر شخص نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر ان کا نہیں، میں اب واپس جا رہا ہوں. یہی وہ تعلق خاطر تھا کہ جب وہ 47 میں 47 میں پاکستان آئے، اور جب یہ ان کوٹ کر رہا ہوں 8 محرم 1973 کو جب انہوں نے خالق دینا ہال میں تقریر کی، تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کامل 23 برس مجلس خالق دینا ہال میں پڑھی، آج میں اس موقف پہ نہیں ہوں. یہ پڑھی. اور 47 میں چونکہ جب قائد اعظم نے ان کو بلایا تھا، اور جب میرے والد نے یہ خواہش ظاہر کی، جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود کہا کہ میں عسکری صاحب کی خواہش کو نہ ٹال سکا. ہاں صحیح کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کوٹ کیا انہوں نے. سن چکا ہوں میں یہ. اور حضور اس وقت اس خالق دینا ہال میں یہ ان کا تقسیم ہندوستان کے بعد پہلا عشرہ تھا جو انہوں نے خالق دینا ہال میں خطاب فرمایا. ہمارے لیے وہ ذکر اور ذاکر دونوں شرف کی حیثیت میرے لیے رکھتے ہیں اور رہیں گے ہماری نسلوں کے لیے بھی. تو عرض یہ کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے، یہ بات آ گئی تو میں نے اس بات کو، چونکہ آج مختلف ذرائع سے مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ کی موجودگی میں اور
یہ ایک بہت خاص ان کا کوئی بات ان کے حوالے سے کی جائے تو اس کے سامنے دلیل ہونی چاہیے. آج چونکہ کچھ تحقیق ان راہوں پہ نکل چکی ہے کہ جہاں جس کی جو مرضی آتا وہ تحریر کر دیتا. مجھے حضور یہ فرمائیے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہمارے شبیر صاحب بیلجیم میں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے